سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے مل کر عوام پاکستان ایک نئی جماعت قائم کی ہے جو 2025 میں رجسٹرڈ ہوئی. اسے مستقبل کی سیاست کا نیا بیانیہ قرار دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کیا یہ واقعی ایک نئی سیاسی سوچ ہے یا پرانے چہروں کی نئی جماعت؟ یہ جماعت ذہن میں رہی. یہ جماعت مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات کے بعد وجود میں آئی. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کئی برسوں سے پارٹی کے اندر اصلاحات اور نئی سوچ کے حامی تھے لیکن انہیں جگہ نہ مل سکی. اسی تناظر میں عوام پاکستان کے نام سے انہوں نے نئی پارٹی تشکیل دی تاکہ عوامی نمائندگی اور شفافیت کا تاثر دیا جا سکے. ان کا منشور معاشی اصلاحات، ادارہ جاتی شفافیت اور نوجوانوں کی نمائندگی پر زور دیتا ہے. شاہد خاقان عباسی تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہے، کوئی شک نہیں، جبکہ مفتاح اسماعیل معیشت میں مہارت رکھتے ہیں. یہ جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ روایتی خاندانی سیاست سے ہٹ کر ایک نیا ماڈل لائے گی. ان کا کہنا ہے پاکستان کی سیاست کو کرپشن، خاندانی بالادستی اور اداروں پر دباؤ سے آزاد کر کے نئی سمت دینا ہوگی. عوام پاکستان بالخصوص نوجوانوں اور مڈل کلاس کو اپنی طاقت بنانا چاہتی ہے کیونکہ یہ طبقہ روایتی جماعتوں سے شدید مایوس ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے یہ جماعت مستقبل میں کہاں کھڑی ہوگی؟ امکان ہے کہ آزاد امیدواروں اور چھوٹی جماعتوں کو ملا کر ایک تیسرا آپشن پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. معیشت کے حوالے سے یہ جماعت تاجروں اور سرمایہ کاروں کی ہمدردی حاصل کر سکتی ہے لیکن بڑے عوامی اجتماعات اور تحریک پیدا کرنے کے لیے انہیں وقت اور مضبوط بیانیے کی ضرورت ہوگی. پاکستان کی موجودہ بڑی جماعتوں کی صورتحال بھی اہم ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جیل اور مقدمات کے باعث شدید دباؤ میں ہیں اور ان کی جماعت بھی شدید دباؤ میں ہے. پارٹی ڈھانچے میں ٹوٹ پھوٹ اور قیادت کا خلا واضح ہے لیکن نوجوان طبقہ اب بھی پی ٹی آئی کے بیانیے سے جڑا ہوا ہے جو کہ ان کی اصل طاقت ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نون اس وقت حکومتی جماعت ہے مگر مہنگائی اور معاشی بحران نے عوامی غصے کو بڑھا دیا ہے. شہباز شریف حکومتی نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر مریم نواز کی قیادت میں عوامی مقبولیت کا چیلنج بدستور موجود ہے. نون لیگ کے اندرونی اختلافات ہی دراصل عوام پاکستان کے قیام کا باعث بنے. پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی طاقت برقرار رکھے ہوئے ہے لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اب بھی کمزور ہے. بلاول بھٹو نے نوجوانوں میں کچھ پذیرائی حاصل کی لیکن قومی سطح پر اثر انداز ہونا ان کے لیے بڑا امتحان ہے. کیوں پاکستان کی سیاست اس وقت 3 دھاروں میں تقسیم ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کا عوامی بیانیہ، نون لیگ کی حکومتی طاقت اور پیپلز پارٹی کی محدود مزاحمت. اب ایک چوتھا عنصر عوام ہے. اگر یہ جماعت عوام پاکستان اپنے دعووں پر عمل کر پائی تو سیاسی منظرنامے میں ایک نیا توازن اور بحث پیدا ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی عوام پاکستان عوام کی امید بنے گی یا یہ بھی محض ایک نیا سیاسی برانڈ ثابت ہوگی؟ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کا نعرہ ہر دور میں لگا لیکن حقیقی تبدیلی تبھی آئے گی جب لیڈرشپ ذاتی مفاد اور خاندانی سیاست سے اوپر اٹھ کر قومی ایجنڈا کو سامنے رکھ کر چلیں گے. اور وقت بتائے گا یہ نئی جماعت عوام کی امید ہے یا عوام کے لیے ایک اور آزمائش. خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے سامان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.